بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب سب کو رمایہ میں سب کو رمایہ کی آپ کو تعریف بتائی، سب کو رمایہ کا حکم شرعی بھی بتا چکے۔ آج جو چیزیں ہم اس درس میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ رمی کے جائز ہونے کے شرائط کیا ہیں، کون سے شرائط ہیں جو موجود ہوں گے تو پھر رمی کرنا جائز ہے، اگر وہ شرائط نہیں ہوں گے تو رمی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو پڑھیں گے اس میں یہ کہ آیا مبادرت کا معین کرنا شرط ہے یا شرط نہیں۔ مبادرت کا مطلب کیا ہے؟ مبادرت کا مطلب ہے جس نے جلدی مار لیے تیر وہ جیت جائے گا، اس میں عدد کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یا عدد کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز محاطہ۔ محاطہ کیا ہے؟ یعنی ہم دو تیر پھینکنے والے ہیں، ایک بندے کے 10 تیر لگے، میرے 5 تیر لگے، کیسے کریں گے کہ 10 میں سے 5 کم کریں، نتیجے میں میرا 0 ہو جائے گا، اس کے 5 ہو جائیں گے، یا محاطہ کی شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عناوین ہیں جو عبارت میں آپ آئیں گے تو مزید ان کی وضاحت خوب۔ اور کل ہم نے گھوڑوں کے نام بھی پڑھے تھے اور ان ناموں میں سے صرف سابق کی بات پڑھی تھی۔ آج ہم گھوڑوں کے وہ نام پڑھیں گے، اس لیے میں نے اس کو عنوان میں نہیں رکھا کیونکہ کل والے درس کا حصہ تھا۔ والمصلی، اور ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا جو وہ مصلی ہے۔ ہم مولوی تو کہیں گے مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، لیکن یہاں پر مصلی سے مراد نمازی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں، یحاذی رأسہ، جس کا سر آمنے سامنے ہوتا ہے جیتنے والے گھوڑے کے سلوا کے ساتھ۔ سابق یعنی جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں۔ سلوا کیا ہے؟ وَهُمَا الازمان، یہ دو ہڈیاں ہیں، النابتان، جو ابھری ہوئی ہیں، ان یمین ذنب و شمال ذنب، گھوڑے کے دم کے سیدھے ہاتھ سیدھی طرف اور الٹی طرف، جن کو ٹانگ کا گولا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ دونوں ہڈیاں دونوں طرف جو ہے دم کے اور پوچھ کے دونوں برابر میں ہوتی ہیں۔ تو جس گھوڑے کا سر پہلے نمبر کے گھوڑے کے ان ہڈیوں کے برابر اسے مصلی کہتے ہیں۔ وہ تالی ہوا ثالثو، اور تالی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تیسرے نمبر پہ آئے۔ والبارئ الرابع، اور چوتھے نمبر والے گھوڑے کو بارئ کہتے ہیں۔ والمرتاح الخامس، اور 5ویں نمبر والے گھوڑے کو مرتاح کہتے ہیں۔ ظاہراً والحزی السادس، اور حزی جو ہے 6 نمبر گھوڑے کو کہتے ہیں۔ والعاطف السابع، 7ویں نمبر گھوڑے کو عاطف کہتے ہیں۔ والمؤمل، کہتے ہیں مؤمل جو 8ویں نمبر کو کہتے ہیں۔ مؤمل کو کیسے پڑھیں؟ مبنیاً للفاعل، یعنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کو مؤمل کر کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے۔ الثامن، یہ 8واں نمبر ہے۔ واللطیم بفتح اولہ و کسر ثانی ہے تو بہتر ہوتا، کہتے ہیں۔ اور لطیم جو ہے، لطیم کو کیسے پڑھیں؟ جناب اس کے پہلے نمبر حرف پر ہم فتح پڑھیں گے یعنی لام پر، و کسر ثانی ہے، اور اس کے دوسرے نمبر حرف کو ہم کسرہ دیں گے یعنی طا کو کسرہ دیں گے۔ التاسع، یہ 9ویں نمبر گھوڑے کو کہتے ہیں۔ و سکیت، سکیت کو کیسے پڑھیں؟ بضم سین، سین کو فتح دے کے پڑھیں۔ ففتح الکاف، پھر کاف کو فتح کے دے پڑھیں۔ یہ العاشرو، یہ 10ویں نمبر والا گھوڑا ہے۔ والفسکل، فسکل کو کیسے پڑھیں؟ بکسر الفا، فا کو کسرہ دے کے پڑھیں۔ فسکون سین، پھر سین کو ساکن کریں۔ میں نے جو ہے فس، اور کاف کو کیا پڑھنا ہے؟ فکسر الکاف، پھر کاف کو جو ہے کیا ہے کسرہ پڑھنا ہے، یعنی کیا پڑھیں گے؟ فسکل او بضمہما، او بضمہما کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ جو ہے جناب فا پر بھی ضمہ دیں اور کاف پر بھی جو ہے کیا ہے ضمہ دیں، قنفذ کی طرح، یعنی آپ کیا کہیں فسکل۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، یہ گھوڑوں کے آپ نے نام بتائے، 11 گھوڑوں کے نام بتائے، پہلے کو کیا کہتے ہیں، دوسرے نمبر والے کو کیا کہتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟
بھائی ہم مولوی ہیں تو ہمیں گھوڑوں کے نام بتانے کا فائدہ؟ کہتے بالکل فائدہ ہے. فیما لو شرط للمجلی مالن وللمصلی اقل منہ. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انعام رکھنے والے نمبر کے حساب سے جو ہے کیا انعام رکھتے ہیں. بھائی پہلے نمبر کو اتنا انعام دینا ہے، دوسرے نمبر کو اتنا انعام دینا ہے، تیسرے نمبر کو اتنا انعام دیتا ہے. مجلی یعنی پہلا نمبر، وہ شرط کرتا ہے کہ پہلے نمبر کو اتنا مال ملے گا، وللمصلی اقل منہ، اور مصلی جو دوسرا نمبر ہے اس کو پہلے نمبر والے سے کچھ کم ملے گا. وَهَكَذَا إِلَى الْعَاشِرِ. اسی طریقے سے 10 تک کے کہتے ہیں کہ اتنے اتنے انعام ہیں. جو 11ویں نمبر والا ہے اس کو تو لازمی انعام نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جیتا ہی نہیں ہے. ہاں الا ان کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کچھ انعام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّمْيِ. اب چلتے ہیں تیر اندازی کی طرف کہ جو آپ تیر پھینکتے ہیں اس میں شرط ہے معرفت و رشق. رشق کی معرفت ہونی چاہیے. بھائی رشق کیسے پڑھیں؟ بے کسر را، را کو کسرہ دے کے پڑھیں. وہ عدد رمی، یہ عدد ہے تیروں کا. 5 تیر پھینکنے ہیں، 10 تیر پھینکنے ہیں. الذی یتفقان علیہ، وہ عدد جس پر دونوں کے دونوں متفق ہوتے ہیں. کہ 20 مثلا 20 عدد پہ آپ جو ہے کہ مقابلہ کرتے ہیں. وہ عدد الاصابہ، پھر اس میں یہ بھی آپ کو طے کرنا ہے کہ 20 میں سے کتنے لگنے چاہیے. بھائی 20 تیر تو مارنے، 20 میں سے جو 10 مار دے گا اس کو جیت ہوگی، 15 والے کی جیت ہوگی. کا اشرتن منہا، مثلا 20 میں سے 10 تیر لگیں. وہ صفتھا من المارک، صفتھا کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ اصابت کی طرف. یعنی اس اصابت کی بھی صفت بیان کریں کہ اس ہدف کو جہاں پر مارنا چاہتے ہیں اس کو چیر پھاڑ کر تیر اس طرف نکل جائے، یا صرف اس کو چیر کر اسی میں رکا رہے، یا اس کو جا کے لگے، چاہے اس کو چیرے یا نہ چیرے. وصفت الاصابت من المارق، اس کی ایک صفت مارق ہے. وہو الذی، مارق اس تیر کو کہتے ہیں الذی یخرج من الغرض، جو اس ٹارگٹ، جو آپ نے ہدف کے لیے کوئی کاغذ یا کپڑا وغیرہ لگایا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے نافذ، نفوذ کرتے ہوئے، سوراخ کرتے ہوئے. وہ یقع من ورائہ، جا کے اس کے پیچھے والی سائڈ گرتا ہے. یہ ایک ہے تیر لگانے کا قسم. والخاسق، دوسرا تیر لگانے کا قسم کیا ہے؟ خاسق. بالمعجمت، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا ہے خے پر نقطہ دیں، حاسق نہیں پڑھیں، خاسق کر کے پڑھیں. والمحملت، اور خے کے بعد جو آیا ہے الف تو ویسے ہی بغیر نقطے والا، یعنی سین کو بھی بغیر نقطے کے پڑھیں، شین کر کے نہیں پڑھیں. وَهُوَ الَّذِي، یہ کون سا تیر ہے؟ یہ وہ تیر ہے یسقب الغرض، جو اسے ٹارگٹ میں سوراخ کرتا ہے. وہ یقف فیہ، پھر اسی میں لٹکا رہتا ہے، گرتا نہیں ہے. یہ دوسرے نمبر تیر کا قسم ہے. والخازق، اور تیسرا جو ہے نمبر وہ کیا ہے؟ خازق ہے. خازق کو کیسے پڑھیں؟ بالمعجمت، خا کو نقطہ دے کے پڑھیں، حاذق نہیں پڑھیں، خا کو نقطہ دیں، اور اس کے بعد پھر جو کہ اس کے بعد زا ہے، خے ہے اور زا. وہ ہوا، یہ خازق کون سا تیر ہے؟ ما، ایسا تیر ہے خدشہ، جو اس ہمارے ہدف کو خدشہ تھوڑا بہت لگ کے نشان تو کرتا ہے، خراش کر لیتا ہے، لیکن ولم یسکب، اس میں سوراخ نہیں کرتا ہے. وکیل، اور ایک قول خازق کے لیے کہتے ہیں سکبہ، اس ہماری غرض اور ہدف کو سوراخ کرتا ہے لیکن وہ لم یثبت فی ہے، اس میں ثابت نہیں رہتا، پھر گر جاتا ہے. کراس کر کے گرتا ہے پھر تو پہلا نمبر ہوگا، بلکہ اسی طرف جس طرف تیر مارے اسی طرف گر جاتا ہے. تو یہ ہے خازق. والخاصل، اور جناب ایک تیر جو ہے کیا ہے؟ وہ خاصل ہے. بالخاء المعجمت، نقطے والی خا ہے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ والصاد المہملہ، بغیر نقطے والی صاد ہے. وہو یطلق علی القارئ، یہ استعمال ہوتا ہے اس تیر پر جو قارئ ہے. قارئ کون سا ہے؟ وہو ما اصاب الغرض، یہ وہ تیر ہے جو غرض کو تو لگتا ہے، وہ لم یؤثر فیہ، لیکن اس میں کسی قسم کا اثر نہیں کرتا، نہ سوراخ کرتا ہے نہ اس کو چیرتا پھاڑتا ہے. وللخارق، اور خاصل خارق پر بھی استعمال ہوتا ہے. وللخاسق، اور خاسق پر بھی استعمال ہوتا ہے. وقد عرفتہما، آپ نے خارق اور خاسق دونوں کی معنی، خازق اور خاسق دونوں کی معنی آج پڑھ لی ہے.
वलल मुसीब लहू कैफ कान, और हासिल हर उस तीर को कहते हैं जो मुसीब लह, जो उस हदफ को जाके लगता है, कई फकान जिस तरीके से भी लगे, डायरेक्ट लगे या ज़मीन पर गिर कर फिर उड़ कर उसको जाके लगे, मिनल औसाफ है दूसरी सिफात जो होती हैं, कल खासर जैसे खासर है। खासर किस तीर को कहते हैं? वह हुआ मा असाब अहद जानबई है, ये वो है जो टारगेट के बीच पे नहीं लगता, उसके दोनों साइडों में से किसी एक साइड पे लगता है। वल खारिम, और खारिम उस तीर को कहते हैं जो हदफ की तरफ जाता है लेकिन अल्लज़ी यखरिम हाशियतहु, जो उसकी साइड को लगता है। वल हाबी, और एक तीर का किस्म हाबी है, वह वल वाक़ि दूनहु, ये वो तीर है जो हदफ से पहले गिरता है, दूनहु यानी उससे पहले गिर जाता है, सुम्मा यह, फिर गोया के छलांग लगा के, ठीक है, उड़ कर यानी जमीन के साथ टकरा के फिर जाके उसको लगता है। माखूजुन, कहते हैं ये जो हमने हाबी का लफ्ज़ है वो लिया है किसी में हब व सभी, बच्चे के गिरने से, जैसे बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। व युकाल, और कहा जाता है कौन, जनाब ये हाबी, अलामा उस तीर पर, वक अबन यदल गरज, जो टारगेट के सामने गिरे, सुम्मा वसब इलैहि, फिर जंप लगा के टारगेट की तरफ जाए, फअसाबहु, फिर उसको जे जाके टकराता है, वह वल मुज़दलिफ, और इसको मुज़दलिफ भी कहते हैं। वल कारे, और कारे भी तीर का एक किस्म है, वह वल्लज़ी युसीबुहु बिला खदश, ये वो है जो जाके हदफ के साथ टकराता है बिला खदश, उसमें किसी किस्म की जो है जनाब कोई चीर फाड़ सुराख नहीं करता है। वह मुक्तज़ा इश्तरात तयीन सिफत, ये जो आपने कहा कि तीर लगने की सिफत को मुअय्यन करें, इसकी तकाज़ा क्या है? बुतलानुल अक़द बिदून इश्तरात, अक़द बातिल हो जाएगा अगर आपने इसाबत वाली बात को तय नहीं किया। वह अहदुल कौलैन, और ये बुतलान दो कौल में से एक कौल है। क्यों? ले इख्तिलाफ नौ अलमुजिब लिल गरर, इसलिए कि तीर लगने के अक़साम मुख्तलिफ होते हैं। भाई जो हदफ को चीर फाड़ कर उस तरफ जाके करे उसको ज़्यादा ताकत के साथ लगाना पड़ेगा, और जो जाके सिर्फ हदफ पर लगे और सुराख नहीं करे वो कम ताकत के साथ लगना पड़ेगा। तो नतीजे में इस चीज़ को मुअय्यन करना चाहिए। वकील, और एक कौल के मुताबिक युहमलो, ये रमी को हमल किया जाएगा, अला अखीर मा ज़करहु, तीरों की जितनी अकसाम जिक्र की उसमें से सबसे जो आखिरी तीर था, और आखिरी हाबी की भी हमने बहुत सी माना की, उसमें से उसकी आखिरी माना क्या थी? जो गरज के सामने गिरे फिर किसी तरीके से गरज को जाके टकराए, वह वल अक़वा। शहीद सानी फरमाते हैं यही बात अक़वा है कि अगर आपने शर्त नहीं की कि किस तरीके से तीर लगेगा तो आखिरी हम तीर पर हमल करेंगे। लिअन्नहु अल-क़द्रुल मुश्तरक बैनल जमी, इसलिए कि ये जो आखिरी तीर है ये एक ऐसा तीर है जो तमाम तीरों में मुश्तरक है, यानी जो तीर सुराख करेगा हदफ को, वो भी हदफ के साथ तो टकराएगा, जो हदफ को सुराख करके उसी में लटका रहे तो वो भी हदफ को तो लगा है, तो हदफ में लगना सब में हो जाएगा। फ़युहमलुल इतलाक़ अलल अख़ीर, तो नतीजे में अगर अक़द मुतलक होगा तो हम उसको आखिरी सूरत पर जो है क्या वो हमल करेंगे। फिर हम यहाँ इल्म उसूल का भी एक कायदा ले आए हैं, शक करते हैं कि आया हम तीर लगने की कैफियत को भी मुअय्यन करें या नहीं। बोले असालतुल बराअत मिन तायीन, तायीन में शक है। असालतुल बराअत कहती है कि ये मुअय्यन करना कि कौन सी इसाबत की किस्म हो वो ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, वले अन्न इस्मल इसाबत वाक़िउन अलल जमी, भाई इसाबत का क्या तर्जुमा है? टकराना। टकराना तमाम सूरतों में जो है क्या है वो फिट आता है, चाहे सुराख करे चाहे सुराख न करे। फ़यक्फ़ी, तो फिर काफ़ी है इसाबत की शर्त करना, वला गरर, और इसमें कोई गरर और नुकसान नहीं है। हैसो युअलमु मिनल इतलाक़, जब इतलाक़ से हमें पता चले किस चीज़ का? अद्दलालतु अलल मुश्तरक, कि भाई इतलाक़ दलालत करता है उस तीर लगने पर जो मुश्तरक होता है तमाम अक़साम में। व क़द्रुल मसाफ़त, और शर्त है कि वो मुफासला भी जो है मुअय्यन होना चाहिए कि कितने मीटर से तीर मारना है। इम्मा बे मुशाहदतिन, या तो दिखा दें भाई यहाँ से वहाँ तक तीर फेंकना है, और बे तकदीर, या जनाब जो है क्या है पैमाइश कर दें, कमेअत ज़रा, मसलन भाई 100 ज़रा,
ذرا آدھے میٹر کو کہتے ہیں، 100 ذرا یعنی 50 میٹر سے، لاختلاف الاصابت، اس لیے کہ تیر لگنا مختلف ہو جاتا ہے، بالقرب والبعد، قریب سے آرام سے لگ جائے گا، دور سے ممکن ہے کہ تیر ہوا میں ادھر ادھر گھوم جائے۔ اور شرط ہے وقدر الغرض، غرض کی مقدار بھی معین ہو کہ بھائی وہ جو ہمارا ہدف ہے 1 فٹ چوڑا ہوگا، 2 فٹ چوڑا ہوگا، 4 فٹ چوڑا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اتنے اس میں تیر لگنے کی جو ہے کیا ہے وہ احتمالات زیادہ ہیں۔ وَهُوَ مَا يَقْصُدُ إِصَابَتَهُ مِنْ قِرْطَاسٍ، وَهُوَ غرض ما ایسی چیز ہے جس کا قصد کیا گیا ہے کہ اس کو تیر لگے، من قرطاس یا وہ کاغذ کی ہوتی ہے، اور جلد یا وہ چمڑے کی ہوتی ہے، اور غیر ہما یا ان دو کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہے، لاختلافہ بسعۃ والضیق، اس لیے کہ غرض اگر چوڑا ہوگا تو اس میں تیر آرام سے لگیں گے، ضیق یعنی اگر وہ تنگ ہوگا یعنی اس کا دائرہ محدود ہوگا تو اس میں تیر کم لگ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ آج آپ نے پڑھا کہ بھائی شرائط سبق و رمایہ میں سے معرفت رشک کی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدر المسافت بھی شرط ہے، اور غرض کا جانا بھی شرط ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔